ضمانت پہ ہے، کرپشن پہ. اگر ہم اپنی آواز اب نہیں بلند کریں گے تو ہمارے لیے آگے مزید اور مشکلات آ رہی ہیں سامنے. اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے میں کل مظاہرہ شروع کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ میری مظاہرہ کریں، ہم پرامن احتجاج کریں. یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ محسن نقوی کو لے کے آیا ہے. ہم لاہور میں احتجاج کریں گے، اس کے بعد اگلے دن پنڈی میں احتجاج ہوگا بدھ کو، اس کے بعد ہم فیصل آباد میں احتجاج کریں گے، ہم ملتان میں احتجاج کریں گے. ہمارے ہر روز پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہوں گے. ہم بالکل اس آدمی کو تسلیم نہیں کرتے. ہم بالکل اس الیکشن کمیشن کو، جس نے اس طرح کے آدمی کو لے کے آئے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اس ملک کو نقصان کسی نے نہیں پہنچایا جو الیکشن کمیشن پہنچا رہی ہے، اور اس کو چیف منسٹر بنا کے اس سے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے. ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں. ہم سب سے پہلے تو عدالت میں جا کے پوچھیں گے کہ جب گورنر کے واضح طور پہ گورنر کو جب آئین کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ جیسی ایک حکومت مستعفی ہوتی ہے، جیسی ہماری اسمبلیز ہم نے ڈیزالو کی، تو 48 گھنٹے کے اندر اس کو ڈیٹ دینی پڑتی ہے کہ کس دن الیکشن ہوگا. ابھی تک نہ گورنر پنجاب نے ڈیٹ دی ہے، نہ گورنر پختونخوا نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کی. الیکشن ہونا چاہیے رمضان سے پہلے، اور ہم اب عدالت میں جائیں گے اس چیز کے اوپر بھی کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی، کیونکہ یہ آئین واضح ہے. 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں. ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ تو ہم اس کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں، اور ہم یہ محسن نقوی کی اپائنٹمنٹ کے اوپر بھی عدالت میں جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا آدمی اپوائنٹ کرنا تھا تو کدھر گئی کہ غیر جانبدار چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. اور اس کی بالکل انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. یہ وہی ایک ایجنڈا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح ریڈ لائن ڈرا کر کے تو کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہٹایا جائے، اور تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ چور ایک کراچی کی طرح دھاندلی کر کے پھر سے اس ملک پر مسلط ہو جائے. میں پھر سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. میں آپ کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے، یا ملک میں الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اب نقصان ہونے جا رہا ہے. اور آپ کو نکلنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر جاتے ہیں، یہ ناانصافی، ہم ایک ایسے آدمی کو تسلیم کر جاتے ہیں جو ایجنڈا کے اوپر آیا ہوا ہے، جو آصف زرداری خود کہتا ہے میرا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا، اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جس نے ہماری حکومت سازش کر کے گرائی تھی، اگر یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہم چپ کر کے یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس لیے آپ سب نے نکلنا ہے کل سے. میں